کہ جو 21ویں صدی ہے، یہ 21ویں صدی جو ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں شروع تو اس کی ابتدا تو خیر 17ویں 16ویں صدی سے ہی ہو گئی تھی جب انلائٹنمنٹ کا دور آیا ہے، لیکن اس کی انتہا جو ہے وہ آج کے دور میں ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہ آج بالکل مذہب جو ہے وہ غیر متعلق محسوس ہوتا ہے، irrelevant محسوس ہوتا ہے، کہ مذہب کے بغیر سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ گزارا ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کا بھی اگر آپ عملی ان کی جو ہے وہ طرز عمل کو دیکھیں، یعنی طرز عمل ان کا اگر آپ دیکھیں گے عملی طور پر، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مسلمان بھی مذہب کو صرف اس حد تک اختیار کرتے ہیں کہ جس حد تک سیکولرزم انہیں اجازت دیتا ہے، جس حد تک انہیں سیکولرزم اجازت دیتا ہے۔ سیکولرزم کیا ہے؟ سیکولرزم اصل میں اگر سادہ الفاظ سے بیان کیا جائے تو وہ میں الفاظ تو ذرا تھوڑے سے عجیب سے لگ رہے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کا پابند بنانے کا ایک نام ہے سیکولرزم۔ یعنی آپ مذہب جو اختیار کرتے ہیں وہ اس طرح سے اختیار نہیں کرتے کہ مذہب آپ کو ایسا کہہ رہا ہے، بلکہ آپ کو مذہب کی جو چیزیں جو ہیں وہ پسند ہوتی ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کی جا سکتی ہیں، ان کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مانا جا سکتا ہے، اتنی اجازت اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم اللہ تعالیٰ کو ان معاملات میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو آپ اگر مسلمانوں کا مجموعی طور پر طرز عمل دیکھیں گے تو اسی نوعیت کا آپ کو نظر آئے گا۔ تو ویسے بھی مغرب نے تو اس کو بالکل ہی ایک قانونی شکل دے دی، لیگلائز کر لیا ہر شے کو، اور مذہب کو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اختیار کرنا ہے تو آپ اتنا اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کے اثرات دوسروں پر نہ پڑیں، اور ہر شے کو انہوں نے مذہب کو غیر متعلق قرار دے کر اور اس کا متبادل دے کر ہر شے کو تو یعنی قانونی شکل دے دی، اس کو لیگلائز کر لیا ہے۔ جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھیں تو انہوں نے اس کا بھی متبادل دے دیا ہے، روزہ رکھیں اس کا متبادل دے دیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں، لیکن یہ کہ اس کا متبادل یہ ہے ان کے نزدیک کہ آپ مراقبہ کر لیں، آپ کوئی ریلیجیس ایکسپیرینس کر لیں، مذہبی تجربہ کر لیں، جس کے ذریعے سے آپ کو جو آپ کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، یار مجھے سکون نہیں آ رہا، تو آپ کو سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے، تو اس کی آپ کو اجازت ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے شادی ہے، اب شادی کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو شادی کو بھی انہوں نے اس طریقے سے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کوئی نکاح کو رجسٹر کروانا چاہتا ہے تو وہ رجسٹر کروا لے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح سے نکاح کو رجسٹر نہیں کروانا چاہتا تو وہ آپس میں ساتھی کے طور پر مل جل کر رہ سکتے ہیں، اور وہ سارے کام جو نکاح کے ذریعے سے ہوتے ہیں شادی کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، وہ سارے وہ بغیر شادی کے بھی وہ کر سکتے ہیں، یعنی بچے اگر وہ پیدا کرنے چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، کمپینین شپ ہے، تو شادی کا متبادل دے دیا۔ اب اگر کوئی، اس کی وجہ کیا ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ انسان کو جانور کی سطح تک رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جانور کی ہی یہ ترقی یافتہ ایک شکل ہے، تو ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو جسٹیفائی کرے گا، کیونکہ جانوروں کو بھی کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے پیدا کرنے کے لیے اور نسل کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں انسان کی، وہ جانور کی ترقی یافتہ شکل ہوں، تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ چونکہ انسان بہرحال انسان ہے، اور انسان کو اگر آپ انسان سمجھتے ہوئے ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو مذہب کو اختیار کیے بغیر چارہ نہیں ہے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ مذہبی فریم ورک میں جو ہے وہ کوئی ایک ریزنیبل شے ہے، ایک جو ہے وہ سینسیبل شے ہے نکاح۔ وہ نکاح جو ہے وہ مذہبی فریم ورک سے نکل کر کوئی ریزنیبل اور کوئی سینسیبل شے ہے ہی نہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی اگر آپ مذہبی فریم ورک سے نکل جاتے ہیں اور جانوروں کی ترقی یافتہ شکل اپنے یعنی ترقی یافتہ شکل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو نکاح جو ہے وہ مذہبی فریم ورک میں انسان کو انسان سمجھ کر اس کی شخصیت کے حیوانی اور انسانی، اب یہ دیکھیں انسان کے اندر چونکہ حیوانی چیزیں بھی ہیں، وہ بہرحال جبلتیں رکھتا ہے، کھانے پینے کی اس کو بھی حاجت ہوتی ہے، اور اسی طرح جنسی جذبہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اس کو بھی شیلٹر چاہیے، گرمی سردی اس کو بھی لگتی ہے جیسے جانور کو لگتی ہے، تو یہ حیوانی تقاضے ہیں۔ لیکن انسان کے انسانی تقاضے بھی ہیں، اس کے اندر روح بھی موجود ہے، اس کے اندر جذبات اور احساسات بھی ہیں، اس کے اندر عقل بھی موجود ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو ان ساری چیزوں کی اگر اس نے تسکین کرنی ہے تو پھر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کو مذہبی فریم ورک کے اندر، جیسا مذہب دیتا ہے
اور یہاں مذہب سے مراد میں اسلام لے رہا ہوں، اس کی جا کے آگے انشاءاللہ تعالی وضاحت کروں گا۔ تو انسان کی شخصیت کے حیوانی اور انسانی تمام تقاضوں کو پورا انسان کو انسان سمجھتے ہوئے اس کی تکمیل کرتے ہوئے اس سے انفرادی اور اجتماعی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تب جو ہے وہ نکاح کرنا جو ہے وہ ایک لازمی چیز ٹھہر جائے گا، ورنہ اس کے بغیر جو ہے جو آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں انسانوں کو انسان بنا کر اور ان کی شخصیت کی تکمیل کر کے، اور خاص طور پر اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اسلامی تہذیب کو غالب کرنے کے لیے، اسلامی تہذیب کو جو ہے وہ رائج کرنے کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔